املا کرا سکے لکھوا سکے ہوا وہ، چاہے وہ طاقت نہیں رکھتا لے خراسن گونگا ہونے کی وجہ سے، او جہل باللغات یا جس زبان میں لکھنا ہے اس زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے، او نحو ذالک یا اس کے مثل کوئی اور عذر ہے، فل یملل پھر چاہیے کہ املا کروائے لکھوائے، ولیہ اس کا ولی اس کی طرف سے مقرر شدہ بندہ جس پر حق ہے، اے متولی امر ہی یعنی وہ جو سپرد کیا گیا اس کا معاملہ اس کے، یعنی اس کا باپ ہے یا اس کا وصی ہے یا اس کا قیم و نگران ہے یا اس کی طرف سے مترجم و ترجمان ہے جو اس کی طرف سے رہنمائی کرنے والا ہے، ترجمانی کرنے والا ہے، تو وہ لکھوائے بالعدل انصاف کے ساتھ، وستشہدوا اور دوسرا حکم یہ ہے کہ تم گواہ بنا لو۔ پہلی بات تو تھی لکھنے کی، پھر اس لکھنے کے طریقے اور آداب بتلائے گئے، اب دوسری بات یہ ہے کہ تم ویسے بھی گواہ بنا لو، تحریر گم بھی ہو سکتی ہے، مٹ بھی سکتی ہے، پھاڑی جائے، ٹوٹ گئی، پھٹ گئی، کوئی اور وجہ سے تحریر جو ہے وہ کارگر نہ رہی، تو پھر زبانی ویسے بھی گواہ بنا لو۔ اشہدوا علی الدین گواہ بنا لو تم قرضے پر، شہیدین دو گواہ، اے شاہدین من رجالکم اپنے مردوں میں سے، اے بالغ المسلمین الاحرار، اب رجال کا لفظ ہے نا، تو رجال صبیان کے مقابلے میں بالغ مرد کو کہتے ہیں، مسلم ہیں، غلام بھی نہ ہوں، کافر بھی نہ ہوں، نابالغ بھی نہ ہوں۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا بس اگر ایسے دو گواہ نہ ملیں، آیا شاہدان رجل پھر گواہ کیا ہوں، پھر یہ کہ دو مرد اگر گواہ نہیں ملتے ہیں تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتان پھر ایک مرد اور دو عورتیں، یشہدون ان کو گواہ بنا لیں وہ، اور وہ گواہی دیں گے، لیکن وہ گواہ کیسے ہوں، ممن ترضون من الشہداء ان میں سے جو پسند کرتے ہو تم گواہوں میں سے، یعنی ان کی دینداری، ان کی عدالت اور حق پروری وہ لوگوں کے اندر مشہور ہو اور وہ تمہیں پسند ہوں کہ واقعی یہ گڑبڑ والے لوگ نہیں ہیں، لے دین ہی اس کے دین کی وجہ سے اور اس کی عدالت کی وجہ سے، وَتَعْدَادُ النِّسَاء لِأَجَلِ باقی جو عورتوں کو دو کیا گیا ایک مرد کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے، اور متعدد ہونا عورتوں کا لِأَجَلِ بوجہ اس کے کہ ان تضل یہ کہ بھول جائے گی ایک ان دونوں میں سے گواہی کو، لنقص عقلہنا ان کے عقل کے ناقص ہونے کی وجہ سے فتذکرہ پھر یاد دلائے گی اس کو، تخفیف و تشدد طرف پڑا گیا، فتذکرہ فتذکرہ پر یاد دلائے گی اس کو، یعنی ایک کو ان دونوں میں سے، الذاکرہ جو یاد دلانے والی ہوگی، اور الاخری دوسری کو جو بھولنے والی ہوگی، والجملۃ الانے والا محل العلت یہ عورتوں کے تعدد متعدد ہونے کی علت کی جگہ پر ہے کہ وجہ متعدد ہونے کی یہ ہے، اے تاکہ یاد کرائے اگر بھول جائے دوسری یعنی ان میں سے کوئی ایک، لتذکر ان ضلت تاکہ یاد کرائے وہ اگر بھول جائے وہ، ودخلت علی الضلال اور یہ یہاں پر اس کو داخل کیا ہے کس پر، ان تضلہ پر، یہ ان کا لفظ جو ہے یہ داخل ہوا ہے کس پر، زلال پر، لأنہ سبب اس لیے کہ سبب اس کا وہی بھولنا زلال ہے، وفی قرات اور ایک قرات میں کسرے کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے شرطیہ، ایک تو ہے ان وہ اصل میں انہو تھا یا ان مصدریہ ہے ناسبہ، دوسری قرات ہے ان کے ساتھ شرطیہ، اور ایک قرات میں ساتھ کسرہ کے ان شرطیہ ہے، اور آگے پھر جس وقت ان شرطیہ ہوگا تو فتذکرہ نہیں ہوگا، تذکرو ہوگا، اور تذلہ نہیں ہوگا، تذلو ہوگا، کیونکہ نصب تو ان کی وجہ سے آ رہی تھی، جب ان نہیں ہوگا ان ہوگا شرطیہ تو پھر تذلہ اور تذکرہ دونوں پر نصب نہیں آئے گا، اور رفع ہوگا تذکر پر، استناف یہ جملہ استنافیہ ہوگا جو اس شرط کا جواب ہوگا یعنی اس کی جزا ہوگی، ولا یعب الشہداء اور نہ انکار کریں گواہ گواہی دینے سے، اذا دعو ما کا لفظ زائد ہے، اذا ما دعو اصل اذا دعو جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے، اب بلانا دو طرح کا ہوگا، ایک ہے کہ گواہ بننے کے لیے بلایا جائے اس کو تحمل شہادت کہتے ہیں، ایک ہے گواہی دینے کے لیے بلایا جائے اس کو ادائے شہادت کہتے ہیں،
इला तहम्मुल शहादत, गवाह बनने की तरफ, गवाही को उठाने की तरफ बुलाया जाए, व अदाएहा, और गवाही को अदा करने की तरफ बुलाया जाए, वला तसअमु, और ना थको तुम और ना उकता जाओ तुम, तमिल्लु यानी मलाल इख्तियार करो तुम इस बात से कि लिखो तुम उसको, ऐमें सुस्ती करके ये ना को चलो यार लिखने की क्या जरूरत है, बस घर की बात है, आपस की बात है, रहने दो यार, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फरमाया ऐसा ना करो, बल्कि जरूर ही लिखा जाए। मा शहीद तुम, वो जो गवाह बने तुम उस पर हक में से, ले कसरत वकूए ज़ालिका, बवजह ज्यादा वाक़े होने इसके। आम तौर पर लोग ऐसा करते हैं, चूंकि इसका वकू ज्यादा होता है, इसलिए फिर कहते हैं छोड़ यार लिखने की जरूरत, रोज रोज लिखते रहें। सगीरन काना कबीरन, वो लिखने वाले या वो हक, चाहे वो थोड़ा हो या बड़ा, छोटा हो या बड़ा, सगीरन छोटा हो वो या बड़ा हो, यानी कलील हो या कसीर हो। या सगीर कबीर जो हैं वो कलील कसीर के माने में हैं, वो हक छोटा है या हक बड़ा है, हक थोड़ा है या हक ज्यादा है, फिर भी उसको लिखना चाहिए। इसके अंदर फायदा है, बदगुमानियों से बचा जाता है। इला अजल ही, उसके मियाद तक, जो उसका वक्त है, वक्त हुलूल ही, यानी उसकी मियाद के आने के वक्त तक, ये इला अजल ही। तो फरमाते हैं हालुम मिनल हाय फी तक्तुबू हो, ये तक्तुबू हो में जो हो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफूल भी खड़ी है, वो जुलहाल है, और ये जुमला उसका हाल है, सगीरन और कबीरन इला अजल ही। ये जुमला जो मंसूब है सगीरन कबीरन बिना बर हालियत के हैं, तो इसलिए फरमाया ये हाल है उस हा ज़मीर से जो तक्तुबू हो में मंसूब मुत्तसिल मफूल भी है। ज़ालिकुम, ये लिखना तुम्हारा, अक्सा तो ज्यादा इंसाफ वाला है, इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, व अकमम, और ज्यादा मजबूत करने वाला है वास्ते गवाही के। क्योंकि शहादत जहरी जो होगी उसकी तायीद या उसमें गलती और दुरुस्तगी का पता वो उस तहरीर के से चलेगा। अहवानु अला इकामतिहा, यानी ज्यादा मुआमिन व मददगार है उस शहादत को कायम करने पर, लिअन्नहु, इसलिए कि वो तहरीर युज़क्किरुहा, वो उसकी तज़कीर व याद दहानी है, व अदना, और ज्यादा करीब है तरफ इसके, अल्लाह तरताबू, ये कि तुम शुकूक व शुबहात में नहीं पड़ोगे, फी कद्रिल हक़ वल अजल, हक की मिकदार में कि वो कितना था, वल अजल, और मियाद में कि वो कितनी थी, कब की थी, इसलिए कि लिखा हुआ होगा तो वो तुम्हें फायदा देगा। इल्ला अन तकूना, मगर ये कि हो वो, यानी वाक़े हो, अज़्र तिजारत के, हाजिरा, जो मौजूदा है, यानी उसी वक्त दस्त बदस्ती है, अभी बकरी बेची, अभी पैसे ले लिए, अभी मोबाइल खरीदा, पैसे दे दिया, अब इसके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेन देन हाजिर उसी वक्त मौजूद में हो गया है। अब हाजिरतुन, तिजारतुन हाजिरतुन, एक किरात में तिजारतन हाजिरतन है, एक किरात में दोनों पर नसब है, और एक किरात साथ नसब के है, बस हो जाएगा। फतकून का लफ्ज तकून जो होगा नाक्सा होगा, और उसका इस्म जो होगा वो तिजारत के अंदर जमीर होगी, यानी यूं समझें कि तिजारतन हाजिरतन, ये उसकी खबर बनेगी, और तकूनो के अंदर हेजा जमीर जो होगी वो इसका इस्म बनेगी, जो कि तकूनो फेल रफाल नाक्सा है, जो मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को अपना इस्म बना के पेश देते हैं, और खबर को अपनी खबर बना के जबर देते हैं। तुदीरूनहा बैनकुम, वो तिजारत ऐसी मौजूदा हो जो आपस में उसी वक्त गर्दिश दे लो, घुमा लो तुम उसको आपस में। अय तकबेजूनहा, यानी उसी वक्त मबी भी कब्जे में दे दो और समन भी कब्जे में ले लो, दोनों तरफ से कब्जा कर लिया जाए। वला अजल फीहा, और उसमें फिर कोई अजल और मियाद न हो। लैसा अलैकुम जुनाहुन, बस नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फी, इस बारे में, अल्लाह तक्तुबूहा, ये कि ना लिखो तुम उसको। क्यों? इसी के लिए कि वो नकदी कारोबार हो गया है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं कोई चीज खरीद करने के लिए, तो दुकान पे जाके कोई चीज खरीद करते हैं, पैसे दे देते हैं, चीज ले लेते हैं, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और मुराद साथ इसके अल मुत्ताजर फी है, यानी वो चीज जिसमें तुम तिजारत कर रहे हो उसमें, व अशहदु, और गवाह बना लो, इदा तबायातुम, जब एक दूसरे से बै करो तुम तो उस पर गवाह बना लो, फ़इन्नहु अदफ़उल इख्तिलाफ़, बस बेशक वो गवाह बना लेना ज्यादा दफा करने वाला है इख्तिलाफ को। वहाजा वमा कबलहू, और ये बात जो अभी आई है गवाह बनाने की, और वो जो उससे पहले आई थी किताबत की, ये दोनों बातें अम्र नुदुब,
یہ استحبابی حکم ہے، یعنی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکم شرعی ہے اور تم گناہ گار ہو جاؤ گے، نہیں۔ صرف جیسے ہمارا دین اسلام ہماری دینی رہنمائی کرتا ہے اخروی، تو اس طریقے سے ہمارے جو دنیا کے معاملات ہیں جس میں ہمیں عقلی جسمانی کوفت پہنچ سکتی ہے، ذہنی طور پر تکلیف، کل کو پریشانی بن سکتی ہے، اسلام اس میں بھی ہماری رہنمائی اور خیر خواہی کرتا ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ کل کو اچھا تو نے لکھا تھا، تو نے یوں کیوں لکھا تھا، تو گواہ تھا، تو نے یوں گواہی کیوں دی؟ تو گواہ کو اور لکھنے والا جو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں تاکہ کل کو تمہیں بھول، غلطی، بدگمانیاں، آپس میں نزاع اور جھگڑے پیدا نہ ہوں، وہ لکھ رہا تھا، وہ گواہ بن رہا تھا، تو ان بیچاروں کو بلا اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی نہ گواہ نقصان پہنچایا جائے کاتب اور نہ گواہ صاحب حق کو، ومن علیہ علیہ، اور وہ جس پر حق ہے، بے تحریف، تغیر تبدل کرنے کے ساتھ، یا امتناع من الشہادہ، یا کیا ہے شہادت سے رکنے کی وجہ سے، یا کتابت سے رکنا، او لا یضرہما، یا ان دونوں کو نقصان نہ پہنچائے حق والا، بوجہ مکلف کرنے ذمہ دار بلند ان کے اس چیز کا جو نہیں ہے لے کتابت اور شہادت میں۔ ان کو کہو کہ یہ بات بھی کرو، یہ بھی کرو لکھنے میں یا گواہی میں، جو اس کے مناسبات میں سے نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا تم نے کیا جس سے تم روکے گئے، مَا نُحِیتُمْ عَنْهُ، وہ جو روکے گئے ہو تم اس سے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، پس بے شک وہ حد سے تجاوز ہوگا، نکلنا ہوگا طاعت سے، لا حق کا بکم، نہیں کوئی حق تمہارے ساتھ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، ونہجہ، اور خدا سے روکی ہوئی چیزوں سے رکنے میں، ویعلمکم اللہ، اور سکھلاتا ہے تم کو اللہ تعالی، مصالح امورکم، تمہارے معاملات کی مصلحتیں اور فائدے۔ یہ جو ویعلمکم اللہ ہے یہ حال مقدرہ ہے، او مستانفہ، یا جملہ مستانفہ ہے، نئے سرے سوال مقدر کا جواب۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر ہو تم سفر پر، یعنی مسافر ہو، وَتَدَايَنْتُمْ، اور وہاں سفر کی حالت میں تم ایک دوسرے سے لین دین کرو، قرض کا یا ادھار کی بے کا، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم وہاں کوئی لکھنے والا، فرحان، تو پھر رہن رکھو، آپس میں چیز گروی رکھو، یعنی اسے کہو کہ میرا حق جو تیرے ذمہ ہے، تو کوئی چیز میرے پاس مجھے دے دے کہ جب تو میرا حق ادا کرے گا پھر یہ چیز واپس لے لے گا۔ اس کو عقد رہن کہتے ہیں، اور جس نے چیز دینی ہوتی ہے اس کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے پاس چیز رکھی جاتی ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں، اور اس چیز کو مرہونہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی موبائل سیٹ کسی کو دے دیتا ہے کہ جی آپ مجھے 1000 روپیہ دے دیں، یہ میرا موبائل سیٹ رکھ لو، جب میں 1000 آپ کو واپس کروں گا پھر موبائل لے لوں گا۔ تو اب یہ موبائل جو ہے یہ مرہونہ ہے، اور موبائل رکھنے والا راہن ہے، جس کے پاس رکھا اس نے پیسے دیے وہ مرتہن ہے، اور ان کا یہ معاملہ آپس میں عقد رہن ہے، اس کو اردو میں گروی رکھنا کہتے ہیں۔ اور ایک قرات میں فروحن، بس رہن رکھنا ہے، مقبوضہ، ایسی رہن جو چیز ہوگی وہ قبضے میں دے دی جائے گی، تستوثقون، تاکہ تم اس سے وثیقہ اور اعتماد حاصل کرو اس کے ذریعے سے، وبینت السنہ، اور بیان کیا ہے حدیث پاک نے جواز الرہن، رہن کا جواز حضر میں بھی۔ یہاں تو واقعہ قرآن مجید میں سفر کا آیا کہ اگر سفر میں ہو، کاتب نہ ملتا ہو، پھر رہن رکھو، لیکن حدیث پاک میں ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر گھر میں ہے، کاروبار کرتا ہے، لین دین، وہاں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ ووجود الکتابت، اور کاتب کے موجود ہونے کی صورت میں بھی رہن رکھا جا سکتا ہے۔ فَالتَّقْیِیدُ بِمَا ذُکِرَ، لہذا یہاں جو ایک سفر کی قید آئی اور دوسرا کاتب کے نہ ہونے کی قید آئی، تو یہ دونوں قیدیں اتفاقی ہیں، احترازی نہیں ہیں، کہ کاتب کی موجودگی میں بھی رہن رکھی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے حضر میں بھی رہن رکھی جا سکتی ہے۔ بس مقید کرنا ساتھ اس کی ذکر کیا گیا، لأن التوسع کا بھی، اس لیے کہ وثیقہ حاصل کرنا اس میں، یعنی سفر کی حالت میں اور کاتب نہ ہونے کی صورت میں، اشد و زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہ افاد، اور زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اگلا جو قول آیا
مقبوضہ، اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ رہن پر قبضہ شرط ہے، رہن تب بنے گی جب وہ مرتہن کے قبضے میں دے دی جائے گی۔ تو فرما وافادہ قولہ، اور فائدہ دیا اللہ کے فرمان مقبوضۃ کے لفظ نے اشتراط القبض فی الرہن، رہن میں قبضے کے شرط ہونے کا، والاکتفاء بہ من المرتہن، اور اکتفا کرنا اسی قبضے کے ساتھ مرتہن کی طرف سے اور اس کے وکیل کی طرف سے، یعنی چاہے مرتہن خود قبضہ کرے یا مرتہن کی طرف سے مرتہن کا وکیل وہ قبضہ کرے، یہ دونوں کافی ہیں۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پس اگر بے خوف ہو بعض تمہارا بعض سے، وہ کہے کہ ہمیں آپس میں اتنا زیادہ اعتماد ہے کہ ہمیں رہن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بس میں نے آپ کو دے دیے حق، جب آپ کو اللہ پاک دے واپس کرے گا یا تاریخ مقرر فلاں مہینے فلاں دن کو واپس کرے گا تو پھر رہن نہیں رکھتا، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ فَإِنْ آمِنَ، پس اگر بے خوف ہو امن ہو بعض تمہارے کا بعض کو، یعنی قرضہ دینے والا لینے والا اور مدیون، ان پر اللہ حق یا اپنے حق پر، فلم یرتہن، پھر وہ نہیں رہن کا معاملہ کرتے، رہن نہیں رکھتے، فَلْيُؤَدِّ الَّذُو اؤْتُمِنَ، بس چاہیے کہ ادا کرے وہ بندہ جس پر اعتماد کیا گیا، اس کے پاس امانت رکھی گئی، وہ تو میں نہ کہ بھی آپ سے رہن اگر نہیں لی گئی تو پھر آپ اس کو تنگ نہ کریں، بلکہ آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس نے اگر آپ پر اعتماد کیا ہے اور بغیر آپ کی طرف سے کوئی چیز رہن رکھے گروی رکھے، آپ کو اتنا اپنا حق دیا ہے، چھوڑا ہے، آپ پر اعتماد کیا ہے، تو آپ بھی اس کا لحاظ رکھیں۔ فَلْيُؤْدِ الَّذِی، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ جو اؤْتُمِنَ، جس پر اعتماد اور امن کیا گیا ہے، المدیون، وہ جو مقروض ہے، امانت، وہ اپنی امانت قرضے کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اور چاہیے کہ ڈرے وہ اپنے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، فی ادائی، اس قرضے کے ادا کرنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو جب بلایا جائے تم کو لِقَامَتِہا، گواہی کو قائم کرنے کے لیے، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جس بندے نے اس گواہی کو گواہی قائم کرنے ادا کرنے کے وقت ادا کرنے سے چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار ہے اس کا دل۔ اب یہاں پر آسمن کے ساتھ قلبہ کی تخصیص کی کہ بھی گناہ گار ہے اس کا دل، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے میں جتنا بگاڑ ہوتا ہے اصل وہ دل کے بگاڑ سے ہوتا ہے۔ دل اگر بگڑا ہوا نہ ہو تو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سارے ان کے اندر بگاڑ نہیں آتا۔ تو بگاڑ جو آتا ہے وہ دل کے بگاڑ سے آتا ہے۔ جب دل میں خرابی آتی ہے، آنکھ غلط دیکھتی ہے، زبان غلط بولتی ہے، ہاتھ غلط کماتا ہے، غلط خرچ کرتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں وَخَصَّ بِالذِّکْرِ، اور خاص کیا ساتھ ذکر کے اس دل کو، لِأَنَّهُ مَحَلُّ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ وہی شہادت گواہی کا محل ہے، وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے بھی کہ اذا آثما، کہ جب وہ گناہ گار دل ہی گناہ کے اندر پڑ گیا، تَبِعَهُ غَيْرُهُ، تو باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ تو اس کے تابع ہیں، اس لیے کہ دل سارے جسم کا بادشاہ ہے۔ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْعَاصِمِينَ، بس اس کے ساتھ پھر اس کو سزا دی جائے گی جیسے گناہ گاروں کو سزا دی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ پاک ساتھ اس چیز کے جو عمل کرتے ہو تم جاننے والا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء منہ، نہیں ہے پوشیدہ اس اللہ پر تمہارے عملوں میں سے کچھ بھی۔ للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمینوں میں، یہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی سب اللہ کا، اور جو زمینوں میں ہے وہ بھی سب اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا، اور اگر ظاہر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے، من السوء، برائی، والعزم علیہ، اور برائی پر ارادہ، اگر اللہ پاک اس کو، اگر تم اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں برائی ہے، تب بھی خدا جانتا ہے، اور تخفو ہو، یا تم اس دلوں والی بات کو چھپاؤ تب بھی خدا جانتا ہے۔ یحاسبکم، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا اور اچھے ارادے، اچھی چیز پر اچھی جزا دے گا اور برائی پر بری جزا۔ اللہ بہ اللہ، جزا دے گا تم کو اس کی اللہ قیامت کے دن، بس بخش دے گا جس کو چاہے گا بخشنا اس کے لیے، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا عذاب دینا اس کو۔ والفعلان، اب یہاں جو فیغفر ایک فعل ہے اور یعذب دوسرا فعل ہے۔ اب یغفر اس کی جزا ہے لمن یشاء، اور یعذب اس کی جزا بھی ہے من یشاء۔ تو کتاب والا کہتا ہے والفعلان، اور یہ دونوں فعل